الف اللہ چمبے دی بوٹی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی یا سیدی یا خاتم النبیین۔ پروگرام الف اللہ چمبے دی بوٹی کے ساتھ آپ کا میزبان علاء الدین صابری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ شفا ٹی وی کی یہ کوشش رہی ہے کہ سخی سلطان باہو کا کلام عام فہم کرنے کے لیے ہم اس کلام کا ترجمہ بھی پیش کریں اردو زبان میں، اور سخی سلطان باہو نے معرفت کا جو پیغام مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور دنیا کے لیے بالعموم جس اپنے اس کلام میں دیا ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے تاکہ اس کلام کے فیض و برکات پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین شفا ٹی وی کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس گناہ گار کے لیے توشہ آخرت ہو۔ پہلا بند پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ دین تے دنیا سکیاں پہنا، عقل نہیں سمجھیندہ ہو، دوویں ایک نکاح وچ آون، دوویں ایک نکاح وچ آون، شرع نہیں فرمیندہ ہو۔ حضرت نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں دین اور دنیا کو الگ الگ کر کے فرمایا ہے اور سمجھانے کی کوشش یہ کی ہے عام انسان کو، عام مسلمان کو، کہ دین ایک الگ چیز ہے اور دنیا ایک الگ چیز ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین سمجھیں تو ہم کو دین کو پڑھنا پڑے گا، اور دنیا ایک بالکل الگ چیز ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دین اور دنیا کو اکٹھے کر دیں۔ آسان لفظوں میں بعض لوگ آج کل کے زمانے میں بالخصوص اس دور میں بھی یقیناً ہوتے ہوں گے، وہ لبرلزم کا بہت نعرہ لگاتے ہیں کہ وہ دنیا بھی ایک ہے اور دین بھی ایک۔ ایسا نہیں ہے۔ آج کے معاشرے میں جو بے روی آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا معاشرہ بالخصوص مسلمانوں کا جو معاشرہ تنزلی کی جانب گامزن ہے، اس کی وجہ ہمارے ہاں وہ نام نہاد روشن خیال لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ دیا، اور وہ یہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں لبرلزم اور فنڈامنٹلسٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور اسلام جو ہے وہ آزادی پسند ہے۔ یقیناً ہے، اسلام جیسا مذہب نہ دنیا میں تھا، نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب فحاشی یا عریانی نہیں ہے۔ حضرت یہی میسج دے رہے ہیں کہ دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے۔ جس طرح شرع کے اندر دو بہنیں ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، اس طرح دین اور دنیا صرف یہ نعرہ لگا دینے سے کہ لبرلزم ہے اور آزادی ہے، اس کو ایک نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو آج کل دین اور دنیا کو ایک کرنے میں تلے ہوئے ہیں، یہ وجہ بن رہے ہیں معاشرے میں تنزلی کی، بے روی کی، اور آپ آج کل دیکھ بھی رہے ہیں۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ دین ایک الگ چیز ہے، دنیا ایک الگ چیز ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہم دین حاصل کر کے دنیا حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے دنیا حاصل کر کے دین حاصل نہیں کر سکتے۔ دنیا دین میں ہے، دنیا دین میں ہے، دین میں دنیا، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں آگے، اگ تے پانی تھاں اکٹھے، وچ واسا نہیں کریندہ ہو۔ آگے انہوں نے اور تشبیہ دی ہے، جس طرح کہ آگ اور پانی ایک جگہ رہ نہیں سکتے۔ یہ بہت آسان سی مثال ہے۔ اسی طرح جو لوگ دین اور دنیا کو مکس کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ایک کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ان کے لیے حضرت نے اپنے اس بند کے تیسرے مصرے میں فرمایا کہ جس طرح آگ اور پانی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اسی طرح دین اور دنیا کو برائے مہربانی ایک جگہ مرج کرنے کی کوشش مت کیجیے، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ دو ہی جہانی مٹھے باہو، جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا، جب سخی سلطان باہو مٹھے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو پنجابی زبان میں مٹھے کا مطلب ہوتا ہے تباہ ہو جانا، برباد ہو جانا، ختم ہو جانا۔ دو ہی جہانی یعنی کہ دونوں جہان، یہ جہان بھی اور وہ جہان بھی، مٹھے باہو تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ کس کے؟ جنہ دعویٰ میں دہو، ان لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا میں میں کا دعویٰ کی۔ یاد رکھیے، تکبر اور غرور کرنے والا میں کہتا ہے،
اور رب العالمین کی ذات کے علاوہ پوری کائنات میں تکبر کہیں نہیں سچتا، کہیں نہیں جچتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو یہ کہہ سکتی ہے میں۔ باقی مجھ جیسا گناہ گار، ہم جتنے بھی دنیا میں لوگ رہ رہے ہیں، کسی بھی مقام پر، کسی بھی اسٹیج کے اوپر، کسی بھی مرتبے کے اوپر ہم میں کہہ ہی نہیں سکتے۔ ہمیں اپنی اگلی سانس کا یقین نہیں میں کس بات کی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جو مرتبہ اور عزت عطا فرمائے، یوں ضرور کہہ دینا چاہیے کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اور تکبر اللہ تعالیٰ کو بندوں میں سخت ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، احادیث میں، رسول نے، علماء دین نے، آل رسول نے ہر جگہ اس بات کی نفی فرمائی ہے۔ اور اس دنیا میں دیکھنے میں آیا ہے، بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے لوگ جنہوں نے میں کا دعویٰ کیا، آج تاریخ میں ان کا نام نہیں ملتا، وہ دنیا میں سے مٹ چکے ہیں، کوئی ان کو نہیں پوچھتا۔ لیکن یاد رکھیے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو یاد کیا، اللہ سے محبت کی، اللہ کے رسول سے محبت کی، آل رسول سے محبت کی، صحابہ کرام سے محبت کی، صحابہ کرام سے محبت کرنے والے سے محبت کی، غرض کہ ہر اس شخص سے محبت کی، ہر اس چیز سے محبت کی جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، آج اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا نام پوری دنیا میں لیا جا رہا ہے۔ سخی سلطان باہو کا نام بھی یہ گناہ گار اگر آج لے رہا ہے تو یقیناً اسی لیے لے رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا نفس مارا، جنہوں نے زندگی میں کبھی میں نہیں کی، ہمیشہ اپنے آپ کو کم تر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں لگے رہے، اپنی پوری زندگی اللہ اس کے رسول کے احکامات میں گزار دی۔ اور بے شمار لوگ، میں بھی جانتا ہوں، ناظرین آپ بھی جانتے ہوں گے، کہ جنہوں نے میں کا نعرہ لگایا وہ اس دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ فرعون ہیں، نمرود ہے، اور ماڈرن لائف میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کہ جو تکبر میں آ کر کے انہوں نے اللہ کے مخلوق پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے۔ ان کے منہ سے ایک ہی بات نکلتی تھی، میں یہ، میں وہ، میں وہ۔ آج پوری دنیا میں انہیں کوئی نہیں جانتا۔ لیکن یاد رکھیے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے جانے کے بعد رب العالمین ہمارا نام دنیا میں رکھے، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس قرآن کی آیت پر عمل کرنا پڑے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا، کبھی انہوں نے میں نہیں کی، اور آج دیکھ لیے مجھ جیسا گناہ گار بھی ان کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، میری اوقات نہیں ہے کہ میں ان کا ذکر کروں، لیکن چونکہ اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب جب تک دنیا رہے گی، رب العالمین کبھی مجھ سے، کبھی کسی اور سے، کسی نہ کسی بہانے سے ان لوگوں کا ذکر خیر کرواتا ہی رہے گا، کیونکہ انہوں نے میں نہیں کی، انہوں نے دین کو، دنیا کو اکٹھا نہیں کیا، انہوں نے لبرلزم کا نعرہ نہیں لگایا، انہوں نے آزادی کا نام نہاد نعرہ نہیں لگایا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر دنیا حاصل کرنی ہے تو دین میں ہے، اور دین حاصل کرو گے تو دنیا خود بخود مل جائے گی۔ اور ہم یہ بات دیکھتے ہیں، ہمارے مشاہدے میں ہے، میں آج بھی بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اللہ سے لو لگائی تو رب العالمین نے ان کو دین تو دیا ہی دیا، دنیا بھی دی۔ دین تے دنیا سکیاں پینا، عقل نہیں سمجھیندا دوویں ایک نکاح وچ آون، شرع نہیں فرمیندا اگ تے پانی تا اکٹھے وچ واسا نہیں کریندا، دو ہی جہانی مٹھے باہو، دو ہی جہانی مٹھے باہو، دو ہی جہانی مٹھے باہو، جنہ دعویٰ میداں کیتا
سبحان اللہ۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور خوبصورت بند پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ حضرت فرماتے ہیں راتی رتی نیند نہ آوے، راتی رتی نیند نہ آوے، دنیا رہے حیرانی ہو، عارف دی گل عارف جانے، عارف دی گل عارف جانے، کیا جانے نفسانی ہو۔ ان دو مصروں میں بھی سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آج کی دور میں، یقیناً اس دور میں بھی ایسا ہوتا ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جو نفسہ نفسی کا عالم ہے، اس میں اگر آپ لوگوں سے ملیں، لوگوں سے بات کریں، بالخصوص ان لوگوں سے کہ جو دین سے دور ہیں اور دنیا سے نزدیک ہیں، کہ جن کی زندگی کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ کسی طرح دنیا حاصل کر لیں، ان سے اگر آپ جا کے ملیں تو آپ کو یہی کہیں یار رات کو نیند نہیں آتی، پریشانی ہے۔ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں حضرت راتی رتی نیند نہ آوے، دنیا رہے حیرانی ہو، عارف دی گل عارف جانے، کیا جانے نفسانی ہو۔ اب دوسرا مصرع میں ذرا وضاحت کر دوں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے۔ عارف کون ہوتا ہے؟ عارف ناظرین جو شخص اللہ کی مشیت کو سمجھ جائے، اللہ کی وحدانیت کو سمجھ جائے، اللہ کی معرفت کو سمجھ جائے، اس کو عارف کہتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل دنیا میں جگہ جگہ واعظ ہو رہا ہے، نصیحتیں ہو رہی ہیں، لیکن بہت ساری نصیحتوں کے باوجود، بہت سارے واعظ کے باوجود، تقریروں کے باوجود، آج کل تو آئی ٹی کا دور ہے، پوری دنیا میں 1 منٹ کے اندر بات پھیل جاتی ہے۔ آپ نیٹ پہ چلے جائیے، پوری دنیا میں آپ کو ایک سے ایک امام، خطیب مل جائے گا، تقریر مل جائے گی، واعظ مل جائے گا۔ کیا وجہ ہے کہ اس کا اثر نہیں ہے؟ اس کا اثر ناظرین اس لیے نہیں ہے کہ آج کل کے لوگ، بالخصوص ہم اپنے مسلم معاشرے کی طرف اگر بات کریں، جو کہ ہمارا خاص پوائنٹ بھی ہے ڈسکس کرنے کا، کہ ہم بجائے لوگوں کی طرف دیکھیں، ہمیں مسلمانوں کو، بالخصوص آج کے نوجوانوں کو، اور چونکہ اس گناہ گار تعلق پاکستان سے ہے تو اس حوالے سے میں ضرور بات کروں گا۔ میں نوجوانوں کو جو دیکھتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان میں سیکھنے کی ٹینڈنسی نہیں ہے، ناظرین سیکھنے کی طرف توجہ نہیں ہے، بس وہ چاہتے ہیں کہ 1 منٹ میں ہی سب کچھ مل جائے، شارٹ کٹ پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو جو شخص اللہ کی مشیت سمجھتا ہوگا، اگر عام آدمی بالخصوص مجھ جیسا گناہ گار بھی یہ سمجھنا چاہے کہ اللہ کی مشیت کیا ہے، تو مجھے خود آگے بڑھنا پڑے گا۔ جب تک میں خود اللہ کی راہ میں نہیں آؤں گا، اللہ سے محبت نہیں کروں گا، مجھ پر کسی کی نہ تو نصیحت کا اثر ہوگا، نہ ہی مجھے کسی کی نصیحت سمجھ میں آئے گی۔ حضرت جی فرما رہے ہیں عارف دی گل عارف جانے، کہ وہی لوگ اللہ کے نیک بندوں کی بات سمجھتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، ورنہ آپ کتنی نصیحت کیے جائیں، چکنے گھڑے کی طرح ہوتی ہے بات، وہ ان پہ سے نکل جاتی ہے۔ تیسرے مصرے میں حضرت فرما رہے ہیں کر عبادت پچھو تاہیں، ضائع گئی جوانی ہو۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت مصرع ناظرین۔ فرماتے ہیں کہ دنیا بہت تیزی سے گزرتی ہے اور وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، اور ہمیں اچانک اندازہ ہوتا ہے کہ ہم 50 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، ہماری جوانی گزر گئی۔ تو آج کل کے نوجوانوں کو مخاطب کر رہے ہیں سخی سلطان بھاؤ، اور فرما رہے ہیں کر عبادت پچھو تاہیں، کہ اے نوجوان، اے مسلمان، عبادت کر لے، ایسا نہ ہو کہ تو بعد میں پچھتائے اور یہ کہے کہ ضائع گئی جوانی ہو، کہ میری جوانی ضائع ہو گئی۔ اور اللہ کی بارگاہ میں ناظرین جوانی کی عبادت بہت افضل ہے۔ یقیناً بڑھاپے کی عبادت بھی اپنی جگہ ایک مقام رکھتی ہے، کرنا چاہیے، لازم ہے، فرض ہے، جب تک سانس میں سانس ہے اللہ کی عبادت کرنا فرض ہے۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں جو عبادت جوانی میں کی جاتی ہے، اس کا مقام جو اللہ کی بارگاہ میں ناظرین، وہ دلیل یہ ہے کہ جب بندہ جوان ہوتا ہے اس میں طاقت ہوتی ہے، اس میں شباب ہوتا ہے، اس میں زور ہوتا ہے، شیطان کا بہت زور ہوتا ہے، شیطان بہت منہ مارتا ہے اور اس کو بہت ساری چیزیں اندر راغب کرتی ہیں۔ ایسے میں جب وہ اپنے نفس کو مارتا ہے اور تمام برائیوں سے، خرافات سے، برے لوگوں سے بچ کر کے اللہ کو سجدہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو، دیکھو میں نے اس کو دنیا میں طاقت دی، فرشتوں تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ اس کے پاس نفس ہے، یہ سارے برے کام کر سکتا ہے،
لیکن سب کچھ چھوڑ کر کے یہ میرے طرف آ گیا، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ اس لیے جوانی کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے کئی گنا افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس لیے حضرت شیخ سلطان باہو تیسرے مصرے میں فرما رہے ہیں، کر عبادت پچھو تاہیں، کہ اے بندے، اے نیک نوجوان، اللہ کی عبادت کر لے۔ ایسا نہ ہو کل تو بوڑھا ہو جائے اور تیرے وقت قریب آ جائے اور تو پچھتائے کہ کاش کہ میں نے اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کر لی ہوتی، میں نے کوئی اپنا سامان پیدا کر لیا ہوتا تو آج مجھے پچھتانا نہ پڑتا، آج تو مجھ سے صبح اٹھا نہیں جاتا، آج تو میرے جسم کی ہڈیاں جواب دے گئی ہیں، آج مجھ میں وہ جوانی نہیں رہی، آج مجھ میں وہ زور نہیں رہا، آج میری وہ یادداشت نہیں رہی، مجھے یاد نہیں رہتا کون سی آیت کون سی ہے، نماز کس طرح پڑھنی ہے، کس طرح نہیں پڑھی جاتی۔ اور اگر کاش میں اپنی جوانی میں عبادت کر لیتا۔ اس لیے مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، کر عبادت پچھو تاہیں، ایسا نہ ہو کہ تیرا وقت گزر جائے۔ آخر میں اس میں فرما رہے ہیں، حضور تنہانو باہو جنہا ملیا شاہ جیلانی ہو۔ آخری مصرت میں حضرت شیخ سلطان باہو نے، چونکہ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اس کلام کی بنیاد معرفت پر ہے، روحانیت پر ہے۔ شیخ سلطان باہو کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو، بالخصوص نوجوانوں کو آسان پیرائے میں یہ سمجھا سکیں کہ اگر ہم اللہ سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ والوں سے نزدیک ہونا پڑے گا۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے نبی کا پیغام ہے۔ یاد رکھیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد نبوت ختم ہوئی ہے، خلافت ختم نہیں ہوئی، خلافت جاری ہے۔ خلافت راشدہ سے لے کر آج تک بزرگوں کے یہاں خلافت جاری ہیں۔ شیخ سلطان باہو ہوں، میرا ہوں بخشوں، غوث پاک ہوں، بابا فرید ہوں، دادا گنج بخش ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کیا اور اپنی دنیا میں ہی اپنے مریدین کو خلافت عطا فرمائی، اور نسل در نسل سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بر صغیر پاک و ہند میں حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست حق پرست پر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 90 لاکھ لوگوں نے دین اسلام قبول کیا۔ اور یہ ایک تاریخی بات ہے، یہ میں آپ سے عقیدت کی بات نہیں کر رہا، محبت کی بات نہیں کر رہا، یہ ہسٹری ہے اور پوری دنیا کے لوگ اس کو مانتے ہیں، تاریخ کو جھٹلایا ہی نہیں جا سکتا۔ کیا وجہ ہے کہ ایک شخص جو کہ ہندوستان چلا گیا جہاں پر کفر کا غلبہ تھا، جہاں پر بے راہ روی کا غلبہ تھا، جہاں ہندوازم کا غلبہ تھا، لیکن اس نے جا کے اللہ کے احکامات، اللہ کے رسول کے احکامات کی پیروی کی، اللہ کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ اس کے دست حق پرست پر 90 لاکھ لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ حضرت یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر تم بھی دنیا میں فلاح پانا چاہتے ہو تو اللہ کے نیک ولیوں سے رابطہ رکھو، اللہ کے نیک لوگوں سے رابطہ رکھو۔ اور ناظرین، میں یہ ایک بات اور وضاحت کر دوں کہ شیخ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روحانی طور پر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بیعت سے ان سے بہت متاثر تھے، اور کیوں متاثر نہ ہوں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیران پیر دستگیر ہیں، دنیا میں تمام پیروں مقام ایک طرف، غوث پاک کا مقام ایک طرف، حسنی حسینی سید ہیں، اور ہم سب غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اللہ سے محبت کرنے کا اگر دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول سے محبت کرنی پڑے گی، آل رسول سے محبت کرنی پڑے گی، اور غوث پاک سے محبت کرنی پڑے گی۔ آخری مصرے میں شیخ سلطان باہو یہی پیغام دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں، حضور تنہانو باہو جنیا۔ حضور تنہانو باہو جنیا سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں اس دنیا میں اگر اپنے آپ کو عزت اور مرتبے والا کہلوانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ جنہ ملیا شاہ جیلانی ہو، کہ جن کو شاہ جیلانی یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روحانی فیض مل گیا، ان سے روحانی معرفت مل گئی، ان کی اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے مسلم فرمایا کہ شیخ سلطان باہو ہوں، غوث پاک ہوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر انہوں نے ساری زندگی کیا، اور اس اللہ کی آیت کو اپنے دل میں رکھا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ ناظرین، پوری دنیا گواہ ہے کہ ان ہستیوں کو اس دنیا سے گئے ہوئے ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں برس گزر گئے ہیں، لیکن ان کا نام تابندہ ہے، ان کا نام روشن ہے، تھا، ہے اور رہے گا۔ اس لیے کہ یہ گناہگار نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اسی لیے کسی شاعر نے فرمایا ہے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔
راتی رتی نیند ناوے، راتی رتی نیند ناوے، دنیا رہے حیرانی ہو، عارف دی گل عارف جانے، کیا جانے نفسانی ہو، کر عبادت پچھوں تاسی، ضائع گئی جوانی ہو، حضور تنہانوں باہو جنا، ملیا شاہ جیلانی ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین اس گناہ گار نے جو کچھ پیش کیا اس میں غلطی ہو کوئی سہو ہو تو رب العالمین مجھے معاف فرمائے، اور ایک دفعہ دعا کرتا ہوں پھر کہ رب العالمین شفا ٹی وی کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس گناہ گار کی تو شاہ آخرت ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی